सुबह अभी मैं नाश्ते के लिए बैठा ही था कि मेरा छोटा बेटा स्कूल का बस्ता उठाए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू, आज फीस जमा ना हुई तो सर ने कहा है कल से क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, फिक्र न करो, शाम तक इंतजाम हो जाएगा। वो खुश होकर चला गया, मगर मेरे सामने रखी चाय ठंडी हो गई, क्योंकि मुझे खुद मालूम था कि मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि आज का खर्च पूरा हो सके। बीवी ने रोटी रखते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, बच्चों के सामने हर बार झूठी तसल्ली मत दिया करो, वो अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी सब समझ आने लगा है। मैंने खामोशी से नजरें झुका ली, फिर जेब से चंद पुराने नोट निकाल के मेज पे रख दिए। वो नोट गिन के उसने बेबसी से कहा, इनसे तो आधा राशन भी नहीं आएगा। गैस का बिल अलग पड़ा है, बिजली का बिल अलग रखा है, मालिक मकान भी 2 बार आके जा चुका है, अब क्या करेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। मैं रोज की तरह काम पे निकल गया। मेरी नौकरी एक प्राइवेट गोदाम में थी, जहां सारा दिन सामान उठाना, रखना और गाड़ियों में भरना पड़ता था। दोपहर तक कमर जवाब दे जाती थी, मगर छुट्टी करने का मतलब था उस दिन की तनख्वाह कट जाना। इसलिए मैं खामोशी से काम करता रहता था। इतने में मुंशी मेरे पास आया और बोला, मालिक बुला रहे हैं। मैं दफ्तर में गया तो मालिक ने कुर्सी से उठे बगैर कहा, काम कम हो गया है, अगले महीने से कुछ लोगों को फारिग करना पड़ेगा, तुम भी कोई और काम देख लो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, सर मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मालिक ने सर्द लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आती है, मगर नुकसान में कारोबार नहीं चलता। शाम को गोदाम से निकला तो जेब में सिर्फ इतने पैसे थे कि घर का किराया तो दूर, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकता था। मैं काफ़ी देर बाजार में खड़ा कीमतें देखता रहा, फिर खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरा मोबाइल बजा। दूसरी तरफ कर्ज देने वाला था। उसे सलाम के बगैर कहा, कब तक बहाने बनाओगे, मेरे पैसे वापस करो, वरना कल मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैंने बहुत मिन्नत की कि मुझे चंद दिन और दे दो, मगर उसे फ़ोन बंद कर दिया। घर पहुंचा तो दोनों बच्चे दरवाजे पे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। बेटी भाग के मेरे पास आई और बोली, अब्बू, आप मेरी रंगों वाली कॉपी लाए हैं ना, कल स्कूल में चाहिए। मैंने मुस्कुरा कर उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा आज दुकान बंद थी, कल ज़रूर ले आऊँगा। वो मासूमियत से बोली, फिर ठीक है, कल ले आइएगा, और खुशी खुशी अंदर चली गई। उसकी बात सुन के मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने एक और झूठ बोल दिया है। रात को खाने के वक्त बीवी ने सिर्फ दाल रखी। मैंने पूछा, सब्जी नहीं बनी? उसने आहिस्ता से कहा, दाल भी पड़ोस से मांग के लाई हूँ, आटा भी सिर्फ कल तक का बचा है। मैं खामोशी से खाना खाता रहा। बच्चों ने खाना खत्म किया तो बेटा मेरे पास फिर आ गया और बोला, अब्बू, अगर फीस ना हो तो क्या मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं? मैंने फौरन उसे सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम ज़रूर जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खाने के बाद बीवी मेरे पास आके बैठी। उसने आहिस्ता से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और मेरी हथेली पे रख दी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो बोली, ये मेरी शादी की आखिरी निशानी है, इसे भी बेच दो, शायद चंद दिन का खर्च निकल आए। मैंने फौरन अंगूठी वापस उसके हाथ पे रखी और कहा, नहीं, ये नहीं बिकेगी, अभी मैं जिंदा हूँ। वो नम आंखों से मुझे देखती रही, मगर कुछ न बोली। अगली सुबह मैं मामूल से भी पहले घर से निकल गया। मैंने सोच लिया था कि आज गोदाम के बाद जहाँ भी मजदूरी मिलेगी कर लूंगा। दोपहर तक मैंने एक तामीराती जगह पे ईंटें उठाई, फिर शाम तक एक दुकान पे सामान उतारा। जिस्म थक के टूट चुका था, मगर जेब में चंद 100 रुपए आ गए थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज कम से कम बच्चों के लिए राशन ले जाऊंगा। मैं अभी राशन की दुकान से बाहर निकला ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे सामने मेरा पुराना दोस्त सलीम खड़ा था। कई साल बाद उसे देख रहा था। उसने मुझे गौर से देखा, फिर बोला, यार, तुम बहुत बदल गए हो, लगता है जिंदगी ने अच्छा खासा इम्तिहान लिया है। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर हंसी ना आ सकी। उसे कहा, चलो सामने होटल में बैठते हैं, काफी अरसे बाद मिले हैं, कुछ बात करते हैं। हम दोनों वहीं बैठ गए। सलीम बार बार मेरे चेहरे को देख रहा था। फिर उसे सीधा सवाल किया, सच बताओ, कितनी मुश्किल में हो? मैंने पहले बार टालने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों उसके सामने दिल खुल गया। मैंने उसे घर के हालात, बच्चों की फीस, कर्ज और नौकरी की परेशानी सब कुछ बता दिया। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने मेज पे उंगलियां मारते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊं जिसके बदले तुम्हें इतने पैसे मिल जाएं कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम सुनोगे? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे से समझ नहीं आ रहा था कि वो मजाक कर रहा है या वाकई कोई ऐसी बात जानता है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने सलीम की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर इतनी आसानी से इतने पैसे मिलते तो आज हर गरीब अमीर होता। सलीम ने भी मुस्कुरा के कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने चाय का आखिरी घूंट पिया और कहा, पहले ये तो बताओ काम क्या है? उसे फौरन सर हिला दिया और बोला, अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। पहले तुम सिर्फ ये बताओ कि अगर कोई काम कानून के खिलाफ ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो तो क्या तुम करोगे?
میں نے کہا میں ساری زندگی محنت کرتا آیا ہوں، حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہتا۔ سلیم نے کہا بس یہی بات یاد رکھنا۔ پھر وہ اٹھا اور جاتے جاتے اپنا نمبر دے گیا۔ میں رات کو گھر پہنچا تو بیوی نے میرے سامنے خالی دوائیوں کی شیشیاں رکھ دیں اور بولی ابو کی دوائی آج ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 1 دن بھی ناغہ نہیں کرنا۔ میں نے دوائیوں کا خالی پیکٹ ہاتھ میں لیا اور خاموش ہو گیا۔ ابو اندر چارپائی پہ لیٹے کھانس رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے بیٹا میری دوائی کی فکر نہ کرنا، پہلے بچوں کا خرچ پورا کرو۔ میں نے زبردستی ہنس کے کہا آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری آواز میں خود میرا یقین بھی نہیں تھا۔ صبح میں بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا۔ راستے میں بیٹے نے کہا ابو میرے سارے دوست نئے جوتے پہن کے آتے ہیں، میرے جوتے بھی پھٹ گئے ہیں۔ میں نے اس کے جوتوں کی طرف دیکھا، واقعی آگے سے کھل چکے تھے۔ میں نے کہا جمعے کو لے دیں گے۔ اسے خوش ہو کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جمعہ آنے تک بھی میرے حالات شاید نہ بدلیں۔ اس دن مزدوری کر کے جیسے ہی میں گھر پہنچا، بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی ابو آج اسکول میں کہا گیا ہے اگلے ہفتے اینول فنکشن ہے، مجھے بھی حصہ لینا ہے، سب بچوں نے نئے کپڑے لیے ہیں، آپ میرے لیے بھی لے آئے نا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ضرور لے آؤں گا، میری بیٹی سب سے اچھی لگے گی۔ وہ خوش ہو کے اندر بھاگ گئی اور میں دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا۔ رات کو جب بچے سو گئے تو بیوی میرے پاس آ کے بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے کہا ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا پوچھو۔ وہ بولی اگر میں بھی کسی گھر میں صفائی یا کھانا پکانے کا کام کر لوں تو شاید کچھ مدد ہو جائے۔ میں نے فوراً کہا نہیں میں نہیں چاہتا۔ وہ بولی پھر اور کیا کریں، ہر روز کسی نہ کسی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی بچوں سے، کبھی مالک مکان سے، کبھی قرض والوں سے۔ میں خاموش بیٹھا رہا کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن میں بھٹے سے فارغ ہو کے ایک اور جگہ مزدوری کرنے چلا گیا۔ رات کافی دیر سے گھر لوٹا تو گلی کے باہر ہی مالک مکان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا 3 مہینے کا کرایہ ہو گیا ہے، اب اگلے ہفتے تک پیسے نہ دیے تو گھر خالی کر دینا۔ میں نے بہت درخواست کی مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں بھی کسی کو جواب دیتا ہوں، تمہاری وجہ سے میرا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں کافی دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر آیا تو بیوی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ پوچھے پانی کا گلاس دے دیا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ آج بھی کوئی نئی پریشانی ساتھ آئی ہے۔ میں خاموشی سے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرا موبائل بجا، سلیم کا فون تھا۔ اسے کہا کل دوپہر کو مجھ سے ضرور ملنا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر مزدوری سے چھٹی نہ ملی تو؟ اسے بات کاٹتے ہوئے کہا 1 گھنٹہ نکال لینا، شاید یہ ملاقات تمہاری زندگی بدل دے۔ اگلے دن میں وقت پہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے دوسرے حصے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے کئی بار پوچھا کہاں جا رہے ہیں، مگر ہر بار یہی کہتا رہا تھوڑا صبر کرو ابھی سب بتاتا ہوں۔ آخر گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کے رکی۔ سلیم نے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا اندر چلنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور انہیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کی زندگی کا سب سے مشکل کام کر سکے۔ میں حیران ہو کے اس کے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہو گیا، مگر مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد میں ایسی بات سننے والا ہوں جس پہ یقین کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ میں اور سلیم بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو ایک ملازم ہمیں سیدھا ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہاں ایک عمر رسیدہ آدمی خاموشی سے صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون اور تقریباً 30-35 سال کا ایک اور نوجوان بھی موجود تھا۔ تینوں کے چہروں پر عجیب سی پریشانی تھی، جیسے کئی راتوں سے سوئے نہ ہوں۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر کمرے میں چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر وہ بزرگ آہستہ سے بولے سلیم نے تمہارے بارے میں بہت تعریف کی ہے، اس نے بتایا ہے تم محنت کرنے والے اور راز رکھنے والے آدمی ہو۔ میں نے ادب سے جواب دیا جی میں بس اپنی روزی کے لیے محنت کرتا ہوں۔ انہوں نے ملازم کو چائے لانے کا کہا، پھر میری طرف دیکھ کے پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ میں نے بتایا میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں اور بیمار والد بھی ہیں۔ انہوں نے ایک ایک بات غور سے سنی، پھر پوچھا اگر اچانک تمہیں بہت بڑی رقم مل جائے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ میں نے فوراً کہا سب سے پہلے قرض اتاروں گا، پھر بچوں کی پڑھائی کی چیزیں خریدوں گا اور ایک چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کروں گا تاکہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میری بات سن کے وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر صرف اتنا بولے اچھا ہے، انسان کو اپنی ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک فائل لے کے آیا اور میز پہ رکھ دی۔ میں نے فائل کی طرف دیکھا تو اسے فوراً بند کر دیا، جیسے ابھی مجھے کچھ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کہا ابھی جلدی نہیں ہے، پہلے ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں سمجھیں اور ہم آپ کو سمجھیں، اس کے بعد ہی اصل بات کریں گے۔ میں نے حیرت سے سلیم کی طرف دیکھا مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ مجھے اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں دیواروں پہ ایک ہی لڑکی کی کئی تصویریں لگی ہوئی تھیں، کہیں وہ گریجویشن کا گاؤن پہنے ہنس رہی تھی، کہیں کسی سالگرہ کی تصویر تھی، کہیں اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار پوچھ لیا کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا ہاں یہ ہماری دنیا ہے، پھر فوراً بات بدل دی اور مجھے واپس ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ چائے ختم ہوئی تو انہوں نے کہا آج کے لیے اتنا کافی ہے، تم جا سکتے ہو، سلیم تمہیں خود چھوڑ دے گا۔
میں حیران رہ گیا۔ میں نے دل میں سوچا اتنی دور صرف چائے پلانے کے لیے بلایا تھا، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ باہر آیا تو سلیم گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی پوچھا آخر یہ سب تھا کیا؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا ابھی نہیں، وقت آنے دو، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اصل بات وہ خود ہی کریں گے۔ 2 دن گزر گئے، نہ اس کا فون آیا نہ اس بنگلے سے کوئی خبر ملی۔ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں پھر مصروف ہو گیا، مگر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگے تھے۔ آخر مزدوری کے بعد تھکا ہارا گھر پہنچا۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی میرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے عائشہ سے پوچھا آج بہت دیر ہو گئی؟ میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ کام کر کے مجھ میں بولنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ نہ بولی، پھر کچن میں گئی اور ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آئی۔ اس میں اس کے کانوں کی بالیاں تھیں۔ اسے میرے ہاتھ پہ رکھی اور بولی پہلے انگوٹھی بچا لی تھی، اب یہ تو رکھ لو، شاید چند دن کا سہارا بن جائے۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسے زبردستی وہ بالیاں میری ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر اسکول کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ اسے کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اگر اس ہفتے تک فیس جمع نہ ہوئی تو بچوں کا نام عارضی طور پر لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ وہ کاغذ لے کے چلا گیا۔ بیٹا دروازے کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے پاس آیا اور بولا ابو اگر میرے پڑھنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا، مگر اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رات گئے تک مجھے نیند نہ آئی۔ میں بار بار سوچتا رہا اب کیا ہوگا۔ اسی بے چینی میں میرا موبائل بجا۔ اسکرین پہ سلیم کا نام تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا، اسے صرف ایک جملہ کہا کل صبح تیار رہنا، اس بار وہ لوگ تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے۔ اصل بات اب شروع ہونے والی ہے۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ لوگ مجھ جیسے آدمی سے ایسا کون سا کام کروانا چاہتے ہیں جس کے بدلے اتنی بڑی رقم دینے کو تیار ہیں۔ بیوی نے میرے سامنے چائے رکھی اور بولی آج کہیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ بنا کے کہا ہاں ایک جگہ بات کرنی ہے، دعا کرنا کام بن جائے۔ اسے دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کی اور کہا اللہ آج تمہیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ گھر سے نکلتے ہی سلیم کی گاڑی گلی کے باہر کھڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ آج تو کچھ بتا دو، مگر وہ ہر بار یہی کہتا رہا تھوڑا صبر کرو ابھی وقت نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی پھر اسی بڑے بنگلے کے سامنے جا کے رک گئی۔ اس بار گیٹ پہ موجود گارڈ نے ہمیں بغیر پوچھے اندر جانے دیا، جیسے اسے پہلے ہی ہمارے آنے کی خبر ہو۔ اندر داخل ہوا تو آج ماحول پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہی بزرگ آدمی صوفے پہ بیٹھے تھے، مگر اس بار ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود تھے۔ سب کے سامنے فائلیں رکھی تھیں جیسے کسی اہم فیصلے کی تیاری ہو رہی ہو۔ میں بیٹھا تو بزرگ نے میری طرف دیکھ کے کہا ہمیں خوشی ہے کہ تم آئے ہو۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا جب تک ہم نہ بلائیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا سلیم نے تمہارے حالات ہمیں بتائے ہیں، ہم کسی مجبور آدمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آخری وقت تک ہمارے ساتھ کھڑا رہے۔ اگر تم نے ہاں کر دی تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، اگر انکار کیا تو آج کے بعد کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے سیدھا جواب دیا پہلے کام بتائیے، اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکوں گا۔ انہوں نے میری بات سنی مگر فوراً جواب نہ دیا، بلکہ نوجوان کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور ایک لفافہ لے آیا۔ اسے لفافہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے کھولا تو ان کے کہنے کے مطابق اندر 5 لاکھ روپے تھے۔ میں گھبرا کے فوراً لفافہ بند کر دیا اور کہا یہ کس لیے ہیں؟ بزرگ نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لیے پیسہ مسئلہ نہیں، اصل رقم اس سے کہیں زیادہ ہوگی، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں پوری بات سننی ہوگی۔ میں نے لفافہ واپس ان کی طرف بڑھایا اور کہا جب تک کام نہ جان لوں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ میری بات سن کے پہلی بار وہ بزرگ ہلکا سا مسکرائے۔ انہوں نے کہا سلیم صحیح کہتا ہے، تم ابھی بھی اپنی ایمانداری پہ قائم ہو۔ پھر انہوں نے لفافہ واپس رکھ لیا۔ اسی دوران میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے اجازت لے کے فون اٹھایا۔ دوسری طرف میری بیوی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے کہا ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، محلے کے ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے پریشانی سے پوچھا پیسے کتنے چاہیے؟ اسے روتے ہوئے کہا پہلے داخل تو کرائیں پھر علاج شروع ہوگا۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور فون بند کر دیا۔ میں فوراً اٹھنے لگا تو بزرگ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے میز کی دراز کھولی اور ایک لفافہ میرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا اس میں کچھ رقم ہے، پہلے اپنے والد کو ہسپتال لے جاؤ، یہ قرض نہیں اور نہ ہی اس کام کی قیمت ہے، اسے صرف انسانیت سمجھ کے رکھ لو، جب فرصت ہو تب واپس آ جانا۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں اتنی رقم تھی کہ ابا کا علاج بھی ہو سکتا تھا اور کئی دن کا خرچ نکل سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے نرمی سے کہا اگر آج تم یہ رقم نہ لے گئے تو شاید تمہارے والد کا علاج بھی نہ ہو سکے، باقی فیصلہ بعد میں کر لینا۔ میں سیدھا گھر پہنچا، ابو کو لے جا کر ہسپتال داخل کرایا۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا۔ شام تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟
मैंने बात टालते हुए कहा, एक जानने वाले ने मदद की है। वो कुछ देर मुझे देखती रही, मगर मजीद कुछ न पूछा। रात को जब हम घर वापस आए तो बच्चों ने दौड़ के अब्बू को गले लगा लिया। बेटा खुशी से बोला, अब्बू अब दादा जान ठीक हो जाएंगे ना? मैंने कहा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये सुकून मुफ्त में नहीं आया। अगले दिन सुबह सलीम खुद मेरे घर आ गया। उसने मुझे बाहर चलने का इशारा किया। हम गली के कोने तक गए तो उसने मेरी आंखों में देख के कहा, अब इन लोगों के पास छुपाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो चाहते हैं कल तुम आखिरी बार उनसे मिलो। इस मुलाकात के बाद या तो तुम हमेशा के लिए इनकार कर दो, या फिर तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना पूछा, आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए एक अमीर खानदान इतना बेचैन है? सलीम ने पहली बार मेरी तरफ संजीदगी से देखा, मगर फिर भी असल बात ना बताई। उसे सिर्फ इतना कहा कि कल जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अंदर कदम रखना चाहते हो या हमेशा के लिए वापस मुड़ जाना चाहते हो। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त पे फिर उसी बंगले में पहुंच गया। इस बार न चाय आई न रस्मी बातें हुई। सलीम मुझे सीधा ऊपर वाले कमरे ले गया, जहां वही बुजुर्ग आदमी, उनकी बेगम और वो नौजवान खामोश बैठे थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया, जैसे वो किसी बात को हर कीमत पर बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज हम तुम्हें हर बात सच सच बता देंगे, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ से सिर्फ 2 फैसलों में से एक फैसला लेके निकलोगे, या हमेशा के लिए इनकार या फिर हमेशा के लिए खामोशी। उन्होंने मेज पे एक मोटी फाइल रखी और मेरे सामने खोली। अंदर जायदाद के कागजात, वसीयत की नकल और कुछ कानूनी कागज थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस सारी जायदाद हमारी बेटी के नाम होनी थी, लेकिन वसीयत में एक शर्त है कि जायदाद सिर्फ इसी सूरत में मुंतकिल होगी जब वो शादीशुदा होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सब कुछ एक ट्रस्ट के पास चला जाएगा। मैंने हैरत से पूछा, फिर मसला क्या है? आप उसकी शादी करें। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी ने जवाब न दिया। कमरे में चंद लम्हे ऐसी खामोशी रही कि मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर मैंने दोबारा पूछा, आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, असल बात सुनने के बाद अगर तुम उठ के चले जाओ तो भी हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन इससे पहले एक वादा करो कि यहाँ जो कुछ सुनोगे वो इस कमरे से बाहर किसी को नहीं बताओगे। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं वादा करता हूँ। इतने में वो नौजवान उठा और बोला, आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ पीछे चल दिया। वो मुझे बंगले के एक पिछले हिस्से में ले गया, जहाँ एक मजबूत लोहे का दरवाजा था। उसे जेब से चाबी निकाली, मगर दरवाजा खोलने से पहले मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जो मंजर अब आप देखने वाले हैं, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं खामोश खड़ा रहा। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का लॉक खोलना शुरू किया। दरवाजा खुला तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी थी। सामने बर्फ से ठंडा एक खास शीशे का बॉक्स रखा था। मैं भी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो नौजवान आगे बढ़ा। उसने कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़र जैसे ही अंदर पड़ी, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी सांस रुक गई और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये क्या है? मेरे सामने एक नौजवान लड़की की मैयत पड़ी थी। उसके चेहरे पे ऐसा सुकून था जैसे वो सो रही हो। मैं कई लम्हों तक बोल ही न सका। फिर एकदम पीछे हट गया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इतने में वो बुजुर्ग भी कमरे में आ गए। उनकी बेगम की आंखें मुसलसल रो रही थीं। बुजुर्ग ने मैयत की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यह हमारी बेटी हिना है। एक हादसे में इसकी मौत हो गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मैंने कहा, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, लेकिन मुझे यहाँ लाने का इससे क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कुर्सी पे बैठते हुए कहा, ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रह के अपनी बात शुरू की। हिना मेरे बड़े भाई की बेटी थी। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था। हमने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। उसके वालिद ने मरते वक्त अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन एक शर्त भी लिख दी कि जायदाद उसी वक्त उसके नाम मुंतकिल होगी जब वो शादीशुदा होगी। अगर शादी से पहले उसकी मौत हो गई तो पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले कर दी जाएगी। हमने उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, मगर किस्मत ने हमें मोहलत ही न दी। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो बोलते गए। हमने वकीलों से बात की, सब ने यही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर किसी ने ये रास्ता बताया, अगर मौत का ऐलान चंद दिन के लिए रोक दिया जाए और कानूनी तौर पर उसका निकाह पहले हो जाए तो कागजों में वो शादीशुदा शुमार होगी। इसके बाद साथ ही मौत का ऐलान कर दिया जाएगा और जायदाद हमारे खानदान के पास रहेगी। मैंने गुस्से से कहा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एक मरने वाली लड़की का निकाह ये कैसे मुमकिन है? ये तो गुनाह है, जुर्म है। बुजुर्ग ने नजरें झुकाई और आहिस्ता से कहा, हमें सब मालूम है, मगर करोड़ों की जायदाद एक लम्हे में हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमने पूरी जिंदगी ये सब संभाला है। मैं फौरन मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। सलीम ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस काम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। मैं बंगले से बाहर आ गया, मगर चंद कदम चलने के बाद ही मेरा फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ मेरी बीवी थी। वो बुरी तरह रो रही थी।
اسے کہا اسپتال والوں نے کہا ہے ابو کا آج ایک ٹیسٹ ہوگا ورنہ علاج روک دیں گے۔ ادھر اسکول سے بھی دوبارہ فون آیا ہے، بچوں کی فیس کا آج آخری دن ہے اور مالک مکان صبح پھر آیا تھا۔ میں خاموش کھڑا سب سنتا رہا، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ فون بند ہوا ہی تھا کہ سلیم میرے پاس آیا، اسے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا تو میں نے غصے سے کہا اسے واپس رکھو۔ اسے کہا اس میں 50 لاکھ ہیں، تمہارے سارے قرض ختم ہو جائیں گے، بچوں کا مستقبل بن جائے گا، تم اپنے والد کا علاج کروا سکو گے، اپنی بیوی کو دوبارہ کبھی روتا نہیں دیکھو گے، صرف ایک دستخط کرنا ہے اور ایک نکاح پڑھوانا ہے، اس کے بعد سب ختم۔ میں نے زور سے لفافہ اس کے سینے پہ مارا اور کہا مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے سلیم۔ اسے بھی پہلی بار سخت لہجے میں کہا پھر اپنے بچوں کو جا کے خود بتا دینا کہ ان کا اسکول چھوٹ گیا ہے، اپنے باپ کو بتانا کہ علاج نہیں ہوگا، اپنی بیوی سے کہنا اب گھر خالی کرنے کی تیاری کرے کیونکہ تم نے ایمانداری بچائی ہے۔ اس کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں سڑک کے کنارے جا کے بیٹھ گیا، میرے سامنے ایک طرف اپنے اصول تھے اور دوسری طرف اپنے بچوں کے چہرے بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، بیٹے کے پھٹے ہوئے جوتے، بیٹی کی اداس آنکھیں، ابو کی دوائیاں، بیوی کی اتاری ہوئی بالیاں، سب ایک ساتھ یاد آنے لگی۔ میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور دوبارہ بنگلے کی طرف چل دیا۔ میرے قدم بہت بھاری تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم مجھے کسی اندھیرے کی طرف لے جا رہا ہو۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا کے دھیمی آواز میں کہا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو اس کے بعد میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بزرگ نے فوراً کہا نہیں، تمہارا نام صرف کاغذوں تک ہوگا، 3 دن بعد ہم حادثے کی خبر دیں گے، پھر تم طلاق کے کاغذات پہ دستخط کر دو گے، اس کے بعد تم اپنی زندگی گزارنا اور ہم اپنی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھا لیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، مگر اس وقت میری مجبوری میرے ایمان سے زیادہ طاقتور محسوس ہو رہی تھی۔ اسی شام شہر کے ایک سنسان مقام پر صرف چند لوگوں کی موجودگی میں ایک قاضی کو بلایا گیا۔ تمام کاغذات تیار تھے، کسی نے مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کی، صرف اتنا کہا گیا کہ جو پوچھا جائے اس کا جواب دینا۔ میری آواز بار بار لڑکھڑا رہی تھی، مگر آخرکار میں نے قبول ہے کہہ دیا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، کیونکہ جس دلہن کے نام پہ نکاح پڑھایا جا رہا تھا وہ کئی دن پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نکاح ختم ہوا تو ایک آدمی میرے سامنے کچھ اور کاغذات لے آیا اور بولا یہ طلاق کے کاغذات ہیں، ان پہ تاریخ بعد میں ڈال دی جائے گی، 3 دن بعد جب ہم لاش سرد خانے سے لے آئیں گے اور حادثاتی موت کا اعلان ہو جائے گا تب تم ان پہ بھی دستخط کر دینا۔ میں نے وہ کاغذات ہاتھ میں لیا تو پہلی بار محسوس ہوا کہ میں نے صرف ایک غلط فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے جرم کے حوالے کر دی ہے جس کا انجام مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد میں نے وہ لفافہ اپنے بیگ میں رکھا اور بھاری قدموں سے باہر نکل آیا۔ سلیم نے جاتے جاتے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا صرف 3 دن کی بات ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا، تو اپنی زندگی جینا اور ہم اپنی۔ مگر مجھے اس کی ایک بھی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی دلدل میں اتر چکا ہوں جہاں سے واپس نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازے پر پہنچا تو دونوں بچے ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ بیٹا خوشی سے بولا ابو کیا آج میری فیس جمع ہو گئی؟ بیٹی بولی میرے کپڑوں کا بھی انتظام ہو گیا نا؟ میں نے زبردستی مسکرا کے دونوں کو سینے سے لگا لیا، پھر جیب سے کچھ پیسے نکال کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اس نے اتنی بڑی رقم شاید پہلی بار ایک ساتھ دیکھی تھی۔ اسے فوراً پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ میں نے نظریں چرا کے کہا ایک پرانا حساب مل گیا ہے، چند سال پہلے جس آدمی کی مدد کی تھی اس نے واپس کر دیا۔ بیوی نے میری بات پہ یقین تو کر لیا مگر اس کی آنکھوں میں سوال اب بھی موجود تھا۔ اسی رات میں نے آن لائن بچوں کی فیس ادا کر دی، ابو کی دوائیاں بھی خرید لیں، گھر کا راشن بھی آ گیا، مالک مکان کو کچھ کرایہ دے دیا تو اس کا لہجہ بھی بدل گیا۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اگر پہلے ہی بتا دیتے کہ انتظام ہو جائے گا تو میں اتنا سخت نہ ہوتا۔ میں خاموش کھڑا رہا، اس کی بات سنتا رہا۔ مجھے ہر وہ چیز چبھ رہی تھی جو ان پیسوں سے خریدی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان نوٹوں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جسے میں کسی سے بھی کہہ نہیں سکتا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے مگر میری آنکھوں سے نیند غائب تھی، میں بار بار وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر بستر پہ آ جاتا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند کرتا میرے سامنے وہی شیشے والا باکس آ جاتا اور اس کے اندر پڑا ہنا کا خاموش چہرہ دکھائی دینے لگتا۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھتا، میرے ماتھے پہ پسینہ ہوتا، حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی بھی جاگ گئی، اسے میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کیا بات ہے؟ کئی راتوں سے تم ٹھیک سے سو بھی نہیں رہے۔ میں نے فوراً کہا کچھ نہیں، بس تھکن زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے چھپاؤ مت، ہم دونوں نے ہمیشہ ہر مشکل ساتھ دیکھی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پہ بیٹھا ہی تھا کہ موبائل بجا، دوسری طرف وہی نوجوان تھا جو بنگلے میں موجود تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میت سرد خانے میں محفوظ ہے، تمہیں صرف پرسوں صبح ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔
اس کے بعد طلاق کے کاغذات پہ دستخط کرو گے اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے اور فون بند کر دیا، لیکن میرا دل پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا۔ دوپہر کو میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک جنازہ آ گیا۔ لوگ خاموشی سے میت کو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے تھے۔ میں بے اختیار وہیں رک گیا۔ جنازہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا مگر میرے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ مرنے والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور میں ایک ایسی حرکت کا حصہ بن چکا ہوں جس کے بارے میں سوچ کے بھی روح کانپ جائے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ شام کو گھر آیا تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، بیٹا خوشی سے اپنے نئے جوتے دیکھ رہا تھا، بیٹی اپنی کاپی پہ رنگ بھر رہی تھی، ابو پہلے سے کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ ان سب کو خوش دیکھ کے میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے سوچا میں نے یہ سب انہی کے لیے کیا ہے، مگر اگر انہیں سچ معلوم ہو گیا تو شاید یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران پھر سلیم آ گیا، مجھے گلی کے باہر لے گیا اور آہستہ سے بولا، کل صبح ہم لوگ آخری تیاری کریں گے، سرد کھانے والوں سے بھی بات ہو چکی ہے، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، تم صرف وقت پہ پہنچ جانا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کسی کو شک ہو گیا تو؟ اسے فوراً جواب دیا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، ہم نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا ہے، تم بے فکر ہو۔ اس کے بعد میرے دل کو ذرا بھی سکون نہ دے سکی۔ میں واپس گھر آ گیا مگر پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی لگتا ابھی پولیس دروازہ کھٹکھٹائے گی، کبھی لگتا کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، کبھی خیال آتا شاید اللہ مجھے اس جرم سے پہلے ہی روک دے، مگر صبح پھر آ گئی اور وقت رکا نہیں۔ اگلے دن دوپہر کے قریب میرے موبائل پہ ایک میسج آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا، کل صبح 8 بجے تیار رہنا، پہلے سرد خانے جانا ہے، پھر باقی کاغذ مکمل ہوں گے۔ میں نے میسج پڑھا اور موبائل بند کر دیا۔ میری دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کا دن میری زندگی کا سب سے خطرناک دن ثابت ہونے والا ہے، مگر مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس راز کو ہم سب سے چھپایا ہوا سمجھ لیا تھا وہ راز ہم سے پہلے ہی کسی اور کی نظروں میں آ چکا ہے۔ اگلی صبح میں مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا۔ بیوی نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، جلدی واپس آنا، آج بچوں نے شام کو آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی ضد کی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکرا دیا مگر دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گھر سے نہیں بلکہ کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی شاید پہلے جیسی نہ ہو۔ سلیم پہلے ہی گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی بزرگ آدمی، ان کی بیگم اور وہ نوجوان بھی دوسری گاڑی میں ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ راستے بھر کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ہر ایک اپنے اپنے خیالوں میں گم تھا۔ میں بار بار دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ کچھ دیر بعد ہم شہر کے بڑے سرد خانے کے باہر پہنچ گئے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، تم زیادہ بات نہیں کرنا، صرف ہمارے ساتھ رہنا، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ملازم نے بزرگ کو پہچان لیا، اس سے رجسٹر کھولا اور چند لمحے اس میں کچھ دیکھتا رہا، پھر بولا، 1 منٹ آپ لوگ یہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ ہم سب خاموش کھڑے رہے۔ میرے دل کی دھڑکن پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ چند منٹ بعد ایک اور افسر باہر آیا، اسے رجسٹر دیکھا، پھر بہت ہی ہماری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسے کہا، آپ لوگ کس میت کے لیے آئے ہیں؟ بزرگ نے دھیرے سے حنا کا پورا نام بتایا۔ افسر نے دوبارہ رجسٹر دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے فوراً ایک ملازم کو آواز دی اور کہا، 3 نمبر والا کولڈ روم کھولو۔ ہم سب اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس رہے تھے۔ کولڈ روم کا دروازہ کھولا گیا، اندر قطار سے کئی باکس رکھے تھے۔ ملازم سیدھا ایک مخصوص جگہ پہ گیا مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک کے رک گیا۔ اسے دوبارہ نمبر دیکھا، پھر پوری جگہ غور سے دیکھی، اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل آیا۔ افسر نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ ملازم گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سر یہاں تو میت موجود نہیں ہے۔ اس سنتے ہی بزرگ کے ہاتھ سے فائل زمین پہ گر گئی۔ ان کی بیگم نے بے اختیار چیخ ماری اور نوجوان فوراً آگے بڑھا اور خود ہر باکس دیکھنے لگا، مگر چند منٹ بعد وہ بھی پریشان ہو کے باہر آ گیا۔ اسے کہا، نہیں سر، یہاں واقعی کچھ نہیں ہے، میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ ممکن نہیں ہے، ہم نے خود یہاں رکھا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرد خانے کا افسر غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے تمام ملازمین کو بلا لیا۔ سب سے ایک ایک کر کے سوال ہونے لگے مگر ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ کسی نے کوئی میت باہر نہیں نکالی، رجسٹر میں بھی کسی قسم کی انٹری موجود نہیں تھی۔ وہ نوجوان غصے سے چلانے لگا، تم لوگوں نے ہماری میت خراب کر دی ہے، تم سب ذمہ دار ہو۔ افسر نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، ہم پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی زبان سنبھالو، یہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی میت یوں غائب نہیں ہو سکتی۔ کمرے کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا، کوئی رجسٹر دیکھ رہا تھا، کوئی فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی CCTV کا ذکر کر رہا تھا۔ میں کونے میں خاموش کھڑا صرف یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اتنے میں سرد خانے کا افسر اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے رجسٹر بند کیا اور ہماری طرف غور سے دیکھا،
फिर अपने एक मुलाजिम से आहिस्ता से कुछ कहा। मुलाजिम फौरन तेजी से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद दूर से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। सलीम ने खिड़की से बाहर झांका तो उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने घबरा के मेरी तरफ देखा मगर कुछ बोला नहीं। अगले ही लम्हे सर्द खाने का मरकजी दरवाज़ा खुला और कई पुलिस एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके दरमियान एक अफसर भी था जिसके हाथ में एक फाइल थी। उसने अंदर आते ही एक नज़र हम सब पे डाली और फिर सीधा बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यह सब सिर्फ एक गुमशुदा लाश का मामला नहीं था, बल्कि कोई ऐसा राज सामने आने वाला था जिसने हम सबको एक ही लम्हे में मुजरिम बना दिया था। पुलिस अफसर सीधा बुजुर्ग आदमी के सामने आके रुका। फिर उसने अपनी फाइल खोली और निहायत पुरसकून लहजे में कहा, आप लोग जिस मैयत को लेने आए हैं वो यहाँ नहीं है। बुजुर्ग घबरा के बोले, हमें भी यही बताया जा रहा है, आखिर वो गई कहाँ? पुलिस अफसर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो कहीं गई नहीं, बल्कि 3 दिन पहले हमारी तहवील में ले ली गई थी। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के मुंह से एक लफ्ज ना निकला। मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। वो नौजवान गुस्से से बोला, आप लोगों ने किस हक से हमारी मैयत उठाई? पुलिस अफसर ने फौरन जवाब दिया, उस हक से जो कानून हमें देता है। सर्द खाने के एक मुलाजिम को शक हुआ था कि एक नौजवान लड़की के मैयत को जानबूझकर गैर मामूली मुद्दत तक रखा जा रहा है और घर वाले मौत का इंदराज भी नहीं करा रहे। उसे खुफिया इत्तला दी। हमने खामोशी से तहकीकात शुरू की। मैयत को सबूत के तौर पर अपनी तहवील में ले लिया और इसके बाद आप सबकी निगरानी करते रहे। बुजुर्ग की बेगम रोते हुए कुर्सी पर बैठ गई। नौजवान ने भागने की कोशिश की मगर 2 पुलिस एहलकारों ने फौरन उसे पकड़ लिया। सलीम के चेहरे से भी रंग उड़ चुका था। वह वहीं खड़ा कांप रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। पुलिस अफसर ने फाइल से चंद तस्वीरें निकाल के मेज पे रख दी। एक तस्वीर में वही शीशे वाला बॉक्स था, दूसरी में बंगले के अंदर होने वाली मुलाकात की तस्वीर। फिर उसने कागज उठाया और मेरी तरफ देख के कहा, और ये वो निकाहनामा है जो आप लोगों ने गैर कानूनी तरीके से तैयार करवाया था। हमारे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है। तलाक के वो कागजात भी मिल गए हैं जिन पे बाद में तारीख डालनी थी। अब किसी के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सुन के बुजुर्ग आदमी ने दोनों हाथ जोड़ दिया और बोले, हमने किसी का हक नहीं मारा, हम सिर्फ अपनी बेटी की जायदाद अपने खानदान में रखना चाहते थे। पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, जायदाद बचाने के लिए कानून नहीं तोड़ा जा सकता। मुर्दा इंसान के नाम पे जाली निकाह करना, रिकॉर्ड छुपाना, सरकारी दस्तावेजात में धोखा देना सब जुर्म है। इतने में एक एहलकार मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसे कहा, आप भी हमारे साथ चलें। मैंने रोते हुए कहा, मैंने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरे वालिद बीमार थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस अफसर ने मेरी बात खामोशी से सुनी, फिर बोला, तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन तुमने जुर्म में साथ दिया। अगर तुम उसी दिन पुलिस के पास आ जाते तो शायद आज तुम खुद गवाह होते, मुजरिम नहीं। मुझे हथकड़ी लगा दी गई। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी बीवी और बच्चों का चेहरा याद किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच रहा था, जिन लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने यह कदम उठाया था, अब उन्हीं के सामने मैं मुजरिम बन के जाऊंगा। चंद दिन बाद अदालत ने सबके बयानात सुने, तमाम सबूत देखे और आखिरकार फैसला सुना दिया गया। बुजुर्ग आदमी, उनकी बेगम, उनका भतीजा सलीम और मैं सबको मुख्तलिफ मुद्दत की कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत से बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुकी थी कि गलत रास्ते पे उठाया गया एक कदम इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जेल में कई रातें ऐसी गुजरी जब मुझे अपने बेटे की वो बात याद आती कि अब्बू, अगर फीस ना हो तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मुझे अपनी बेटी की मुस्कुराहट याद आती जब वो नए कपड़े मांग रही थी। मुझे अपनी बीवी की वो अंगूठी याद आती जो वो बेचने के लिए तैयार हो गई थी। अगर मैं उस दिन सब्र करता, अगर मैं एक जुर्म के बजाय एक और दिन मेहनत कर लेता, तो शायद मेरे बच्चे आज एक कैदी के बच्चे न कहलाते। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि अदालत ने वो जायदाद भी खानदान के हवाले नहीं की, बल्कि वसीयत के मुताबिक ट्रस्ट के सपुर्द कर दी, ताकि इससे यतीम बच्चों की तालीम और इलाज का खर्च चल सके। खबर सुनकर मैं देर तक खामोश बैठा रहा। जिस दौलत को बचाने के लिए इतना बड़ा गुनाह किया गया, वो किसी के हाथ ना आ सकी, और जिन लोगों ने लालच किया वो सब अपनी आज़ादी भी खो बैठे। आज भी जब मैं जेल की कोठरी में बैठ कर अपनी ज़िंदगी को याद करता हूँ तो एक ही बात समझ आती है, इंसान को कभी भी अपनी मजबूरी को गुनाह का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हराम रास्ते से आने वाला पैसा चंद दिन की खुशी ज़रूर दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा इज्जत, आज़ादी और सुकून छीन लेता है। और कानून से बचने की कोशिश करने वाला आखिरकार कानून के सामने ही खड़ा होता है। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था। 2 साल बाद मुझे तो रिहा कर दिया गया और मैं फिर से वही मजदूरियाँ करता रहा, मगर वो लोग अब भी कैद में थे, क्योंकि सारा मंसूबा उनका था। कितने दिन तो मैं अपने बीवी बच्चों से नजरें ही नहीं मिला पाया था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया, क्योंकि मैंने दिल से तौबा कर ली थी।